حبداروں کا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر پاک کی قربت میں رہ کر وقت گزارا کرتے تھے اور انہیں خلیفہ ہونے کے بعد بھی یہ ان کی قربت میں رہ کر ان کے احکامات کو، ان کے طور طریقے کو سمجھا کراتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر پاک کا خلافت کو سنبھالنے کے بعد ان کے مزاج میں، ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں، ان کے انداز میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ جس انداز میں آپ پہلے وقت گزار رہے تھے، حلیم مزاج تھا، حلیم طبیعت تھی، نرم مزاج تھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کا سہارا بھی بنا کرتے تھے، لوگوں کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور فرصت وقت میں آپ کا جو ہتھیار تھے، آپ کے جو اوزار تھے، ان کو تیز کیا کرتا تھا۔ بس آپ نے خلافت کی منصب کو سنبھالنے کے بعد بھی اپنے غلاموں میں اضافہ نہیں کیا، بس وہی تعداد میں رکھا، اپنی اجرت میں بھی اضافہ نہیں فرمایا، بلکہ جو چل رہا تھا، جس طرح اپنا گزارا ہو رہا تھا، اسی طور مزاج کے مطابق اپنا گزر اوقات کر رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر پاک کو رب بے نیاز نے بہترین متقی قرار دیا، اور انسانوں میں اور مسلمانوں میں، نبی کے غلاموں میں، نبی کے دیوانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن پر خدا کی طرف سے رحم کیا جاتا ہے، اور رحم تو پوری خلقت پر کیا جاتا ہے، پورے انسانوں پر کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ رحم کے حقدار ہیں، متقی میں ان کا نام ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر پاک کا مزاج ہے اور آپ کا نام مبارک ہے۔